السلام علیکم ناظرین، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر میں اور عتیق صاحب حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارا انتخابات کا سلسلہ کوہستان بٹگرام سے ہوتا ہوا ضلع مانسہرہ تک آ پہنچا ہے۔ ضلع مانسہرہ ہزارہ ریجن کا سب سے بڑا ضلع، جس کی مجموعی آبادی تقریباً جو ہے وہ 18 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے، اور ووٹرز 11 لاکھ سے زیادہ ووٹرز مرد و خواتین ووٹرز ہیں۔ ایک بڑا ضلع اور بڑا ایک سیاسی طور پہ بڑا متحرک علاقہ۔ اس وقت شاہ صاحب یہاں پہ تقریباً ہمیں جو پارٹیاں نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں زیادہ ان ڈیپتھ تو آپ ہی بتا سکیں گے۔ 2 حلقے قومی اسمبلی کے NA14 اور ایک NA15، تو شروع کریں پھر آپ میرے خیال میں، کیونکہ یہ فیلڈ آپ کی زیادہ بہتر ہے۔ اچھا ٹھیک، شکریہ صفدر بھائی۔ یہ اس مرتبہ ان کے جو امیدوار ہیں اس میں مانسہرہ کے کو 2 حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک NA14 ہے، ایک NA15 ہے۔ کل 11 لاکھ ووٹرز کو 2 حلقوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ 17 لاکھ آبادی میں سے 8.5 لاکھ کا 8,76,000 پر مشتمل ہے NA15، اور NA14 8,50,000، مطلب 8.5 لاکھ سے اوپر ایک ایک حلقہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں تورغر کو بھی شامل کر کے ضلع ڈسٹرکٹ ایک وہ بھی ڈسٹرکٹ ہے، لیکن وہ بھی اسی میں شامل کر دیا گیا، شامل ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس وقت ڈسٹرکٹ وہ الگ ہے، لیکن اس آبادی میں وہ ان حلقوں میں وہ شامل ہے۔ NA15 میں وہ شامل ہے، NA15 کا وہ حصہ ہے۔ اچھا، NA14 جو ہے، تو NA14 ہم پہلے NA14 کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ NA14 میں ہمارے پاس جو سابقہ ٹریک ریکارڈ ہے یہاں پر، یہ 2002 میں یہاں پر شاہجہان یوسف صاحب جیتے تھے کاف لیگ کے ٹکٹ سے۔ انہوں نے 40,000 ووٹ لیے تھے، اور انہیں جو رن رہے تھے تو جنرل صلاح الدین ترمذی رہے تھے، وہ آزاد حیثیت سے انہوں نے 37,000، بعد میں وہ نون لیگ میں چلے گئے، 37,000 ووٹ لیے تھے۔ MMA نے اس وقت یہاں پر مولانا غلام نبی شاہ صاحب تھے، اس وقت یہ NA20 ہوتا تھا، صحیح ہے۔ انہوں نے 35,000 ووٹ لیے، 35,576۔ نون لیگ کے راجہ ثاقب ممتاز نے لیے تھے 2,000، اور پیپلز پارٹی کے وقار الملک نے لیے تھے 1,400 ووٹ۔ یہ اس حلقے کی 2002 میں، اس مرتبہ اس حلقے کی حلقہ بندیوں میں بھی تبدیلیاں آ چکی ہیں بالکل اس لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ تقریباً آلموسٹ یہ وہی حلقہ بنتا ہے، تھوڑے علاقے ادھر ادھر ہونے کے باوجود یہ حلقہ وہی بنتا ہے، مطلب وہی بالاکوٹ سے شروع ہوتا ہے اور نیچے شہر تک کا علاقہ جو 2008 میں یہاں پر سردار شاہجہان یوسف دوبارہ جیتے کاف لیگ کے ٹکٹ پر۔ پہلے انہوں نے 40 لیے تھے، دوسری مرتبہ انہوں نے 70,000 ووٹ لیے۔ اچھا، مطلب 30,000 کا انہوں نے چھلانگ ماری، اور یہ کس وجوہات کیا تھی؟ کاف لیگ میں تھے، یہ سردار یوسف کے بیٹے ہیں، تو سردار یوسف ادھر سے پہلے 1990 سے لے کر سردار یوسف جیتتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ حلقہ مستقل ان کا آبائی حلقہ تصور کیا جاتا ہے، جیتتے آ رہے ہیں۔ سردار محمد یوسف نے، شاہجہان یوسف نے لیے تھے اس وقت 70,000 ووٹ، اور اس وقت نون لیگ بھی رہ گئی تھی اور باقی پارٹیاں بھی رہ گئی تھیں۔ 2013 کے الیکشن میں پھر سردار یوسف صاحب یہاں پر آئے۔ اچھا، سردار یوسف صاحب نے 1,06,476 ووٹ لیے۔ اچھا، مطلب انہوں نے اپنا ووٹ بھی اٹھایا، اور پارٹی شاید یہ تبدیل کر چکے تھے اس وقت، یہ 2013 نہیں، اس وقت PMLN پر تھی، واپسی ہو چکی تھی۔ جس وقت نواز شریف صاحب باہر سے واپس آئے تو پھر یہ واپس اپنی پرانی تھائی پہ چلے گئے۔ جی، تو اس وقت انہوں نے 1,06,467 ووٹ اٹھائے، اور ان کے مقابلے میں اعظم سواتی PTI کے تھے، انہوں نے 73,860 ووٹ لیے اور رن رہے تھے۔ اچھا، PTI کا یہ ٹیک آف پیریڈ تھا؟ جی، یہ 2013 ٹیک آف پیریڈ تھا اس کا۔ JUI کے اس وقت ان کے مقابلے میں سید قاسم شاہ JUI کے ٹکٹ پر تھے، انہوں نے 28,000 ووٹ لیے تھے، 28,600۔ حالانکہ یہ پرانا سیاسی خانوادہ ہے، جی، یہ پہلے رہ چکے ہیں، پرانے 70 کی دہائی سے یہ چلے آ رہے ہیں۔ اس مرتبہ ان کے بیٹے ہیں سید جنید قاسم، وہ اس بالاکوٹ کے صوبائی حلقے پر امیدوار بھی ہیں، تو 28,000۔ تو جماعت اسلامی کے یونس خٹک صاحب نے لیے تھے 3269 ووٹ، سردار فیاض نے لیے تھے 2013 میں 1971 ووٹ، سمر الاسلام، یہ باقی آزاد امیدواروں 600 800 اس طرح کے ووٹ تھے۔ صحیح ہے۔ 2013 کے الیکشن کے بعد 2018 میں الیکشن ہوا، تو یہاں سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے صالح محمد خان جیت گئے، اور انہوں نے ووٹ لیے 1,09,262۔ یہ کیا وجہ تھی؟ صالح محمد ظاہرہ اس وقت تو PTI کا حصہ بھی نہیں بنے تھے، لیکن یہ اس سے پہلے یہ معلوم تھا سب کو کہ یہ PTI کا حصہ بنیں گے، اور PTI نے یہاں پر امیدوار PTI کی چل رہی تھی، PTI نے مقابلے میں امیدوار نہیں اتارا، اور PTI نے انہیں سپورٹ کیا، تو یہ نکل گئے تھے سردار یوسف صاحب
سے یہ سیٹ نکل گئی تھی. شاہجہان یوسف اس مرتبہ ان کے مقابلے میں تھے صالح محمود خان کے, اور انہوں نے 1,07,000 ووٹ لیے ہیں. 1,09,000 اور 1,07,000 مطلب بڑا معمولی مارجن سے جیتے. اچھا, یہ اس حلقے پہ اس وقت بہت زیادہ شور شرابہ بھی ہو رہا تھا, آپ کو یاد ہے؟ بڑے مائنر سے مارجن سے وہ جیتے, اور مطلب اس پہ وہ بڑا سردار شاہجہان صاحب کی طرف سے دانلی کے الزامات, اور وہ تو ویسے بھی معمول ہے یہاں پر, لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا سخت مقابلہ ایک 7 اور ایک 9 بڑا. 2018 میں پی ٹی آئی یہ نشست آزاد امیدوار کے حیثیت سے صالح محمود خان صاحب کو جتوا چکی ہے. اس کے مقابلے میں ایم ایم اے کے امیدوار بصیر خان نے 19,814 ووٹ لیے, یہ بھی اچھے ووٹ تھے 2018 میں. آزاد امیدوار سردار سلطان تھے, انہوں نے 5,474 ووٹ لیے. باقی عامر شہزاد اور سمر الاسلام, عامر شہزاد نے 6,444 ووٹ لیے تھے. اچھا, مطلب یہ ٹی ایل پی جی. اچھا, یہ دور جو ہے ٹی ایل پی کا بھی اس وقت جو ہے وہ بڑا ہوا تھی, مطلب ایک ذرا پذیرائی تھی. پھر آزاد سمر الاسلام نے 3,500 ووٹ لیے. کاف لیگ کی نرگس علی نے 593 ووٹ لیے. فتح کلثوم این پی کے 186 ووٹ لیے. تو یہ کل ملا کر آزاد امیدوار صالح محمود خان صاحب یہاں سے, اور یہ صالح محمود خان صاحب جیتے اور پھر پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے. اب یہ صورتحال بنتی ہے اس حلقے کی ٹریک ریکارڈ کی. اس مرتبہ یہاں پر امیدوار ہیں سردار یوسف صاحب, جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں شاہجہان یوسف نے 1,07,000 ووٹ لیے تھے, جبکہ سردار یوسف صاحب اس سے پہلے 1,06,000 ووٹ لے چکے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلقہ ان کا 1,06,000 1,07,000 کے اگر ووٹ ہے, اگر وہ کاٹ کے دوسرے حلقے میں بھی منتقل کیے گئے, حلقوں بندیوں میں کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے ایسا ہو بھی گیا, پھر بھی ان کا پلس پوائنٹ یہ, اس وقت پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا اس طرح کوئی امیدوار عزم سواتی نہ ہونے کی وجہ سے, وہ تو غائب ہیں ظاہر ہے. جی. تو پہلی مرتبہ تو یہ ہوا تھا کہ آپ کے پاس امیدوار موجود تھے اور بڑا ٹف مقابلہ ہوا تھا, یا آزاد امیدوار کو آپ نے سپورٹ کر دیا یا جیسے بھی ہوا, لیکن وہ تو نکل گئے تھے. اس مرتبہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں سلیم عمران صاحب. اچھا, یہ پہلے کانٹیسٹ انہوں نے نہیں کیا ہوا. اس حلقے سے پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک عزم سواتی سے حاصل کیا تھا وہ 73,000 تھا. 73,860 ووٹ تھے پی ٹی آئی کے, وہ لے سکتے ہیں دوبارہ اگر پی ٹی آئی کے. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر 2 امیدوار تھے, مطلب ٹکٹ پر تو نہیں, پی ٹی آئی کے نام پر 2 امیدوار ہیں. پارٹی ریکمینڈ کرتی ہے, جو پارٹی لیگل جو انہوں نے ریکمینڈ کرتی ہے وہ سلیم عمران کو کرتی ہے, اور آفتاب حسین کاظمی آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اور وہ پیپلز پارٹی کے ہونے کے, وہ پی ٹی آئی کے ہونے کے مدعی دعویدار ہیں. جی, ان کا دعویٰ اچھا, یہ تقریباً یہ بات جو ہے, یہ تقریباً یہ ایبٹ آباد, مانسہرہ اور ہری پور, یہ تمام حلقوں پہ یہ بات چل رہی ہے کہ 2-3 امیدوار جو ہے آزاد امیدوار ہونے کا مطلب یہ ان کا آزاد امیدوار ہونے کا جو نقصان ہے وہ یہی ہے کہ وہ 4-5 امیدوار کلیم کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی ایک تصدیق شدہ تو ہے نہیں ہے کہ جس کے پاس ٹکٹ ہے اور ٹکٹ نہیں, تصدیق شدہ موجود ہے, مطلب انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ کیے ہوئے ہیں تصدیق شدہ. یہاں پر سلیم عمران ہیں اور آفتاب حسین شاہ کلیم کرنے والے ہیں. اگر یہ 73,000 میں سے ان کا ووٹ بینک بڑھتا ہے, اگر زیادہ ہوتا ہے, تو اس صورت میں اگر تقسیم ہوتا ہے تو پھر آفتاب شاہ صاحب کتنے لیں گے, تو سلیم عمران صاحب کتنے لیں گے, اسی وجہ سے نکل جائیں گے سردار محمود یوسف صاحب. پی ٹی آئی کا ووٹ جو اس کا ہمدردی کا ووٹ, ہمدرد اس کا موجود تو ہے. اگر اتنی بڑی اکثریت سے ان میں سے کوئی ایک امیدوار, خواہ آفتاب صاحب یا آفتاب حسین کاظمی صاحب یا دوسرے سردار یوسف, کوئی بھی جو سب سے زیادہ ووٹ لے گا, دیکھیں جتنا تو اسی نے جو اچھا کھیلے گا. اگر ایک پارٹی کے 2 لوگ ہیں تو اس میں تقسیم ہونے کے, ڈیوائیڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. بالکل, وہ ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. یہ میلن کا کوئی دوسرا دعوے دار نہیں, اور وہ سردار یوسف صاحب ہیں, اور وہ پہلے سے بھی ان کا بھائی حلقہ بھی ہے, برادری بھی اچھا ریکارڈ بھی ہے, اور وہ یہ سردار محمود یوسف صاحب کی والی سیٹ. اور اس وقت وہ جو ایک تاثر ہے قبولیت والا, وہ بھی شاید فیکٹر, ہاں وہ بھی فیکٹر, لیکن منصر ہے کہ سردار یوسف صاحب کے حلقے میں برادری کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے, وہ دوسرا ایک برادری بھی ہے, اور ایک چیز ہے کہ جو اپنے مخالفین بھی ان کی وہ کرتے ہیں, جی, ان کی شرافت بھی شریف بھی ہے, نہیں اچھے انسان ہیں, بہت معقول انسان ہیں, بڑے سلجھے ہوئے. کبھی ان سے ہم نے ایسی کوئی بازاری گفتگو یا کسی دوسرے کے جس طرح کے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے, جس طرح کے لوگوں کو اس طرح ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی برادری کا جو ووٹ ہے, ووٹ سب سے زیادہ ان کی برادری رہتا ہے, ان کا وہ رہتا ہے. تو اس وجہ سے
وہاں پر اگر مقابلہ کرتے ہیں تو سلیم عمران صاحب، اچھا ایک سید طارق شیرازی امیدوار ہیں، ادھر سے پہلے یونس خٹک صاحب امیدوار اس حلقے سے رہ چکے ہیں، لیکن ان کا میجر ووٹ نہیں تھا۔ طارق شیرازی صاحب بڑے اچھے ماشاءاللہ ہیں نوجوان۔ پچھلے الیکشن میں انہوں نے پی کے 53 سے الیکشن میں حصہ لیا تھا، جو مانسہرہ شہر کی جو سیٹ ہے پی کے 53 سے، تو انہوں نے 3300 ووٹ لیے تھے، 3500 ووٹ لیے تھے۔ اس مرتبہ وہ نیشنل اسمبلی پر ہیں، لیکن اس حلقے میں جو تیسرے جو رنر میں تیسرا بڑا نام اس وقت ہمیں ملتا ہے وہ شجاع خان کا ہے، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے آ رہے، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ، شجاع سالم، جی شازی خان، یہ شجاع خان، یہ 2013 میں پی کے 53 سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور 17,229 ووٹ لیے تھے۔ 17,000 ووٹ انہوں نے پی کے سے لیا تھا صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے لیے، صوبائی اسمبلی کے لیے، اور رنر رہے تھے۔ ادھر سے پہلے یہ MP تھے لیکن پھر یہ رنر تھے۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا نام ہے، باقی تو تقریباً وہی نام ہے۔ یہ 3 نام جو ہیں بڑے، سردار یوسف، سلیم عمران یا آفتاب حسین کاظمی، ان دو میں سے کوئی ایک، یا شجاع سالم، یہ 3۔ اگر سردار یوسف صاحب کا ووٹ بینک وہ اپنا سسٹین نہیں رکھ پاتے تو اس صورت میں مسئلہ ہو سکتا ہے انہیں، لیکن انہوں نے وقت جو کوئی میجر ہے، کوئی سردار یوسف صاحب کے لیے خطرہ نظر آ رہا ہے؟ مطلب مانسہرہ کی نشست پر سردار یوسف صاحب کے لیے بظاہر کوئی خطرے والی بات اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی فیکٹر اگر انوالو ہوتے تو پھر یہ خطرہ بن بھی سکتا ہے۔ انوالو ہوتا تو دو امیدوار ہیں، ڈیفینیٹلی وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی کاٹیں گے۔ نہیں، فیکٹر تو ہے، جتنے سوشل میڈیا لیول پر جو سرویز ہوتے ہیں تو اس میں تو وہ جا رہے ہیں، پی ٹی آئی جا رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے پاس وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا سرویز ہیں اس میں پی ٹی آئی کا ووٹر زیادہ شو ہو رہا ہے۔ اب یہ کیا ٹیکنیکل ایشو ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ جو اس پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ووٹ دیتے ہیں، آیا وہ اس میں دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، اگر وہ ہوتا بھی ہے نا تب بھی نشان کی تبدیلی کی وجہ سے کنفیوژن ہوگی، پھر امیدوار مختلف جو مدعی ہیں ان میں سے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں سے اصلی کون ہے، اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے، تو یہ کنفیوژن لازمی طور پر ووٹ بینک کو متاثر کرے گی، منفی اثرات کرتی ہے، وہ کرے گی، تو لازمی سی بات ہے کم ہوں گے۔ لیکن شجاع خان تیسرے بڑے امیدوار یہاں پر شجاع سالم بن سکتے ہیں متوقع طور پر، جو اس پہ آمنے منصر کے جو میڈیا پرسنز ہیں یا جو سیاست سے منسلک ہیں ہمارے، کوشش کریں گے انپٹ بھی لی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو کسی وقت بالاکوٹ سے ان سے انشاءاللہ اس پہ وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں گے، اور عادل پکھلوی صاحب ہیں اور ایک دو دوست اور بھی، بالکل ان سے بات ہوتی رہتی ہے ہماری، اور وہ ان سے انپٹ، عادل پکھلوی صاحب سے تو میں نے ابھی ریسنٹ ان چیزوں کے متعلق اپڈیٹس انپٹ لیتے ہیں، انپٹ لینے کے بعد آن گراؤنڈ سچویشن کچھ اور ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ ہمیں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے، حجروں میں یہ پوزیشن ہے NH14 کی۔ اب اچھا NH14 بھی کوئی اتنا گنجلک الگ بہت بڑا حلقہ ہے، بہت بڑا حلقہ ہے، 8,76,000 8,50,000 ووٹر، 8,50,000 آبادی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بڑا حلقہ ہے، بہت بڑا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس پہ کلیئر 7-8 امیدوار ہیں، 8 امیدوار ہیں جن میں سے سردار یوسف صاحب اور شجاع صاحب کا کارکردگی کی بنیاد پہ جن کو آپ گنتی میں شمار کر سکتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے تو گمسان کا ران پڑنے کا امکان ہے۔ ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں NA15 کی طرف، NA15 پہ بھی چلے جائیں، میرے خیال میں اس کو بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں، اور دوسرا صوبائی حلقے رہ جاتے ہیں، صوبائی حلقے NA15 14 کا تو ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلے نشست میں ہم پڑھتے ہیں NA15 کی طرف۔ NA15 کیونکہ ایک اور لحاظ سے بڑا اہم ہے، کیونکہ اس صفحہ سابق وزیر اعظم صاحب میاں جدوں آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا پتہ چلتا ہے اگلے NA15 میں میاں دے نعرے وجنے ہیں کہ نہیں وجنے ہیں، یہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔